الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صدر احترام حضرات علماء کرام، شیوخ حدیث، شیوخ تفسیر و فقہ، علماء کرام، بزرگان محترم، اساتذہ کرام، فضلاء کرام، طلباء عزیز، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بتاریخ 20 رجب المرجب سن 1446 ہجری مطابق 21 جنوری سن 2025 بروز منگل بعد نماز ظہر جامعہ ادارت الفرقان سکر سندھ پاکستان میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کے آخری باب اور حدیث مبارک کے درس کے مقدس موقع پر ہم سب کی شرکت باعث سعادت ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ہماری بخشش، مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنا دے. میں شکر گزار ہوں اس ادارے کے محتمم اور اس ادارے کے روح رواں ولی ابن ولی عالم باعمل حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالباری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت کے بڑے بھائی جان حضرت اقدس محترم مکرم حضرت مولانا عبدالمعین صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ادارے کے تمام اساتذہ کرام منتظمین کا، جنہوں نے اس مبارک اجتماع میں شرکت کی دعوت دے کر اس سعادت میں شریک کیا. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس اجتماع میں ہر اعتبار سے مجھ سے بہتر یہاں علم و عمل کے اعتبار سے شخصیات موجود ہیں اور ایسے شیخ الحدیث اور اساتذہ حدیث بھی موجود ہیں جن کا یہ مقام ہے کہ وہ یہ سبق ہمیں پڑھائیں. بالخصوص وہ استاد محترم جنہوں نے پوری بخاری پڑھائی، یہ انہی کا حق ہے کہ آخری سبق بھی وہی پڑھائیں. مگر یہ ان حضرات کے ذرہ نوازی اور عنایت ہوتی ہے کہ وہ اپنا سبق دوسرے کے ذمہ لگائیں. تو میں پڑھانے نہیں بلکہ اپنا سبق سنانے کے لیے سے بیٹھا ہوں تاکہ میرے اس سبق میں کوئی غلطی ہوگی تو یہ حضرات اس کی اصلاح فرما دیں گے. جیسے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، یہ مجلس کوئی عام مجلس نہیں ہے، یہ کوئی روایتی اور رسمی جلسہ یا اجتماع نہیں ہے، بلکہ یہ
حکم کے اعتبار سے جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ہے. جس مجلس میں حدیث کو پڑھا اور پڑھایا جائے وہ مجلس گویا سرکار دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے. آپ اس تصور اور استحضار کے ساتھ بیٹھیں کہ آپ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہیں. اس مجلس کے اپنے انوار و برکات ہوتے ہیں. چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کشف فیوض الحرمین میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے سینے کی طرف توجہ کی تو مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے انوارات کی شعائیں نکلتی ہوئی نظر آئیں. اور وہ انوارات کی شعائیں جو حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک سے نکل رہی تھی وہ پوری دنیا میں ان لوگوں کے دلوں میں داخل ہو رہی تھی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھ رہے تھے اور پڑھا رہے ہیں. جب کوئی حدیث پڑھتا ہے تو براہ راست اس کا کنیکشن مدینہ طیبہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاتا اور قائم ہو جاتا ہے. جیسے آپ جب بجلی کا بٹن دباتے ہیں تو فوراً پنکھا چلنے لگتا ہے, آپ کا بلب روشن ہو جاتا ہے, اس لیے کہ بٹن دباتے ہی اس پنکھے کا اور لائٹ کا کنیکشن تاروں کے ساتھ, تاروں کے ذریعے کھمبوں کے ساتھ اور اس کے ذریعے سے ٹرانسفارمر کے ساتھ اور ٹرانسفارمر سے وابڈا کے بجلی گھر کے ساتھ ہو جاتا ہے. اسی طرح جب کوئی حدیث پڑھتا ہے اور کہتا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فوراً اس کا کنیکشن مدینہ طیبہ کے پاور ہاؤس سے ہو جاتا ہے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو جاتا ہے اور حدیث کے اپنے انوار و برکات ہوتے ہیں. ایک بزرگ گزرے شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ, وہ عالم نہیں تھے بلکہ ان پڑھ تھے, کچھ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, لیکن اللہ کے ولی اور بزرگ اور صاحب کشف تھے. اللہ نے ان کو بصیرت کا نور عطا فرمایا تھا. جب کوئی قرآن کریم پڑھتا تو فرما دیتے تم نے قرآن کی تلاوت کی ہے. جب کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتا تو فرماتے اب تم نے قرآن نہیں میرے نبی کا فرمان پڑھا ہے, میرے نبی کی حدیث پڑھی ہے. تو کسی نے پوچھا حضرت آپ تو عالم نہیں ہیں, آپ تو قرآن کریم کے حافظ نہیں ہیں, آپ تو قرآن کے قاری نہیں ہیں, آپ نے تو احادیث نہیں پڑھی, آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے یہ قرآن پڑھ رہا ہے یہ حدیث پڑھ رہا ہے؟ فرمایا کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس وقت بھی اس کے منہ سے نور نکلتا ہے, جب حدیث پڑھتا ہے اس وقت بھی اس کے منہ سے نور نکلتا ہے. میں اس نور کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے یہ حدیث پڑھ رہا ہے. اور فرق مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کے قرآن پڑھنے والے کے منہ سے سورج کی طرح کی روشنی نکلتی ہے, اور جب حدیث پڑھتا ہے تو چاند کی طرح کی روشنی نکلتی ہے. تو میں اس روشنی کے فرق سے اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے یا حدیث پڑھ رہا ہے. ایک مرتبہ امتحان لینے کے لیے کسی نے ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, تمام نمازوں کی پابندی کرو بالخصوص درمیان والی نماز. اب درمیان والی نماز سے کون سی نماز مراد ہے؟ آپ پانچوں نمازوں میں ہر نماز کو درمیانی بنا سکتے ہیں, کیونکہ 5 نمازوں میں 2 کو ایک طرف 2 کو ایک طرف کر دو تو جو درمیان میں مڈل میں آئے گی وہ درمیانی نماز ہو جائے گی. اللہ نے درمیانی نماز کی تاکید تو کی کہ اس کا خاص طور پر اہتمام کرو, بتایا نہیں کون سی ہے, تاکہ 5 پڑھو اپنے آپ درمیانی نماز مل جائے گی. جیسے رمضان کے آخری اشرے کی ٹاپ راتوں میں 21 کو 23 کو 25 27 29 راتوں کو جاگو, اپنے آپ شب قدر مل جائے گی. تو اب کسی نے ان کے سامنے یوں پڑھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وصلاۃ العصر,
اس لیے کہ ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ درمیان والی نماز سے عصر کی نماز مراد ہے. ہر نماز کی پابندی بالخصوص عصر کی نماز کی پابندی کا حکم دیا جا رہا ہے. تو قرآن میں نماز عصر کے الفاظ نہیں ہیں. تو کسی نے کہا دیکھیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کا حصہ ہے یا نہیں، کیونکہ یہ تو قرآن کے حافظ نہیں ہے، قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں. تو کسی نے ان کے سامنے پڑھا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وصلاۃ العصر، تمام نمازوں کی پابندی کرو، درمیان والی کی خاص طور اور عصر کی نماز کی. تو فوراً شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وصلاۃ الوسطی تک قرآن ہے، اس سے آگے جو تم نے وصلاۃ العصر کے الفاظ پڑھے ہیں یہ قرآن نہیں ہے. تو کہا گیا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا جو تمہارے منہ سے نور وصلاۃ الوسطی تک نکلا ہے وہ نور وصلاۃ العصر سے نہیں نکلا. تو معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنے میں بھی منہ سے نور نکلتا ہے، قرآن خود بھی نور ہے، اور قرآن پڑھنے والے کے منہ سے بھی اللہ نور نکالتا ہے. اور جس جگہ قرآن پڑھا جائے وہ بھی جگمگ جگمگ کرنے لگتی ہے. حدیث بھی نور ہے. تو اس لیے الحمدللہ ہمارے دینی مدارس میں اور ہمارے جامعات میں وہ قرآن پڑھایا جاتا ہے جس کے پڑھنے والے کے منہ سے نور ایسا نکلتا ہے اور ایسی شعائیں نکلتی ہیں جو آسمانوں تک جاتی ہیں اور ملائے اعلیٰ تک جاتی ہیں. ہمارے مدرسوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے حدیثوں کے پڑھنے پڑھانے والے کے دلوں میں حضور کے سینہ مبارک سے نور نکلتے ہیں، اور وہ نور کی شعائیں حدیث کے پڑھانے والے اور پڑھنے والوں کے دلوں میں آ کر داخل ہوتے ہیں. الحمدللہ مدرسوں کا علم اتنا نورانی علم ہے، اتنا بابرکت علم ہے کہ اس کا کنیکشن امریکہ کے شہر واشنگٹن کے ساتھ نہیں، اس کا کنیکشن برطانیہ کے لندن کے ساتھ نہیں، فرانس کے پیرس کے ساتھ نہیں، دنیا کے اور ملکوں کے ساتھ نہیں. مدرسے کے علم کا کنیکشن براہ راست مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کے ساتھ ہے. اس کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. بیت اللہ ہماری عبادت کا قبلہ ہے اور محمد الرسول اللہ ہماری زندگی کا قبلہ ہے. اللہ نے مسلمانوں کو دو قبلے دیے ہیں، ایک قبلہ ہے نماز کا، ایک قبلہ ہے عبادت کا. اگر نماز میں عبادت میں ادھر چہرہ اور رخ نہیں ہوگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. بھلے آپ سنگے مرمر کے اور قیمتی ٹائلوں کے فرش پر نماز پڑھیں، خوبصورت مسجد میں نماز پڑھیں، اعلیٰ ترین لباس پہن کر نماز پڑھیں، لیکن اگر آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور اگر آپ کا رخ بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی طرف نماز میں ہوگا تو کچے کمرے میں اور کچے فرش پر مٹی پر کھڑے ہو کر جنگل میں بھی نماز پڑھو گے تو نماز قبول ہو جائے گی. ہماری عبادت کا قبلہ بیت اللہ ہے، نماز کا قبلہ بیت اللہ ہے، اور زندگی کا قبلہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دو قبلے اللہ نے اہل ایمان کو عطا کیے. عبادت والا قبلہ مکے میں گئے اور زندگی کا قبلہ مدینہ طیبہ میں ہے. اگر میری اور آپ کی زندگی کا رخ، میرا اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، باتیں کرنا، چپ رہنا، کاروبار کرنا، عدالتوں میں فیصلے کرنا اور پارلیمنٹ میں قانون بنانا، اگر یہ تمام ہماری زندگی کے شعبے حضور کے طریقوں پر نہیں ہوں گے، حضور کے فرمان کے مطابق نہیں ہوں گے، حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق نہیں ہوں گے، جیسے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز جو نہ پڑھی گئی ہو وہ نماز قبول نہیں، تو زندگی کے وہ کام بھی قبول نہیں جو حضور کے طریقے پر نہ ہو. اس لیے ہمارے دو قبلے ہیں، ایک بیت اللہ ہے، ایک محمد الرسول اللہ ہے. مدرسے میں وہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جس میں پڑھنے والوں کے کنیکشن مکے سے ہوتے ہیں اور مدینہ منورہ سے ہوتے ہیں. اور ایک اور بات دل میں اللہ نے ڈالی، یاد رکھو، اہل علم موجود ہیں، غلط ہوگا تو اصلاح کر دیں گے، کہ مکہ بھی ہمارا مرکز ہے، مدینہ بھی ہمارا مرکز ہے، بیت اللہ بھی ہمارا مرکز ہے، ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے، اور مدینہ منورہ بھی ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے، محمد الرسول اللہ بھی ہمارے مرکز
مرکز ہیں، مگر ایک بات یاد رکھو، دونوں مرکز ہیں، مگر مکہ مرکز ہے، خانہ کعبہ مرکز ہے، بیت اللہ مرکز ہے، وہ مرکز ہمارا ہے عبادت کا، اور مدینہ مرکز ہے، محمد الرسول اللہ مرکز ہے ہمارے ایمان۔ ایمان کا مرکز مکہ نہیں ہے، ایمان کا مرکز مدینہ ہے، ایمان کا مرکز بیت اللہ نہیں ہے، ایمان کا مرکز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے کہ مجھے جو عقیدہ ملا، جو مجھے عبادات کا نظام ملا، جو مجھے ایمان ملا، جو مجھے دین اور شریعت ملا، وہ حضور علیہ السلام کے واسطے سے اللہ نے دیا ہے، حضور کو ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے میں اگرچہ کلمے میں اللہ کا نام پہلے لیتا ہوں، حضور کا نام بعد میں لیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہلے ہے، واشہد ان محمد رسول اللہ بعد میں ہے۔ توحید پر میرا ایمان پہلے ہے، حضور کے رسول ہونے پر ایمان بعد میں ہے، مگر میں توحید پر ایمان لایا اس وقت ہوں جب میں نے پہلے آمنہ کے لال کو نبی مانا ہے۔ مجھے توحید سمجھائی آمنہ کے لال نے ہے، مجھے توحید بتائی محمد الرسول اللہ نے ہے۔ تو اگر کہ ذکر میں، شہادتین میں توحید پہلے، رسالت بعد میں ہے، مگر خارج کے اندر ایمان جب وجود میں آتا ہے تو نبی پر ایمان آدمی پہلے لاتا ہے، نبی کو ماننے کے بعد پھر اس کے بتانے کے مطابق توحید پر ایمان لاتا ہے۔ ابو بکر نے حضور کو پہلے مانا، پھر حضور کے بتانے کے مطابق اللہ کو مانا۔ ہم نے پہلے حضور کو مانا، پھر قرآن کو مانا۔ حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، ہم نے حضور کو پہلے مانا، پھر آخرت کو مانا۔ حضور نے بتایا آخرت یہ ہے، جنت یہ ہے، جہنم یہ ہے، قیامت یہ ہے۔ تو ہماری عبادت کا مرکز بیت اللہ ہے، ایمان کا مرکز آمنہ کا لال ہے، محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے جب کوئی دنیا کفر ہمارے نبی کی شان میں بے ادبی کرتی ہے، ہم سراپا احتجاج بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ جب حضور علیہ السلام کی توہین کی جاتی ہے، آپ کے توہین آمیز کارٹون خاکے چھاپے جاتے ہیں، یہ اتنا بڑا جرم ہماری نگاہ میں ہے کہ یہ انہوں نے ہمارے ایمان کے مرکز پر حملہ کیا، اس لیے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اس کی دلیل میں یہ دیتا ہوں، حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث جب آپ مدینے جاتے ہیں، اللہ سب کو مدینے لے جائے، آمین کہو۔ اللہ جس نے آمین کہی ہے اس کو مدینہ دکھا دے، جلدی دکھا دے۔ جب آپ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کی طرف صلاۃ و سلام کے لیے جاتے ہیں، تو جاتے ہوئے بائیں طرف جو محراب بنے ہوئے ہیں جس پہ گولڈن کلر ہوا ہے اور گولڈن اور سبز رنگ میں آیات اور احادیث لکھی ہوئی ہے، تو ایک محراب نما دروازے پر یہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے قریب ایمان پوری دنیا سے سمٹ کر مدینے میں اس طرح پر آ کر پناہ لے گا، مدینے میں ایمان ایسے جمع ہو جائے گا، ایسے اکٹھا ہو جائے گا پوری دنیا سے جیسے سانپ اپنے سوراخ کی طرف جاتا ہے۔ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے وہاں۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ آخر زمانے میں قیامت کے قریب ایمان مکے جمع ہوگا، یہ فرمایا ایمان مدینے میں آئے گا، فرمایا مدینے میں جمع ہو جائے گا۔ مراد تو ایمان والے ہیں، ایمان والے وہ لفظ ایمان بولا، وہ ایسا فتنوں کا زمانہ ہوگا، خطرناک زمانہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اس زمانے کے فتنوں سے محفوظ رکھے، دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ آپ نے فرمایا دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرو۔ اس فتنے کے زمانے میں جب ایمان کو بھی پناہ کی ضرورت ہوگی، جب ایمان بھی محفوظ جگہ تلاش کر رہا ہوگا، تو ایمان فرمایا مدینے میں آیا، مدینے میں آ کر مدینہ طیبہ میں ایمان۔ تو ہمارے ایمان کا مرکز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت کا مرکز بیت اللہ ہے۔ تو جب ہم حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ہمارا رشتہ اور کنیکشن ہو جاتا ہے ایمان کے مرکز کے ساتھ، اور وہاں سے انوارات اور شعائیں جیسے روشنی آپ کو نظر آتی ہے، اس طرح کی روشنی اللہ والوں کو نظر آتی ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس وقت بھی روشنی، اور جب حدیث پڑھتا ہے تب بھی روشنی، اور جب وہ پڑھتا ہے تو اس کی روشنی آ کر داخل ہو جاتی ہے حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کے دلوں میں۔ ایک محدث تھے، ان کی شکل خوبصورت نہیں،
رنگ کے کالے تھے. جب وہ حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھتے تو ان کا چہرہ چمکنے لگتا، چہرے پر روشنی نمودار ہوتی، خوبصورت ہو جاتے، انوارات آتے، چمکنے لگ جاتا. تو ایک دن طالب علموں نے پوچھا استاد جی، بے تکلف ہوتے ہیں کچھ طالب علم، تو پوچھا استاد جی سبق پڑھانے سے پہلے آپ کے چہرے پر وہ رونق نہیں ہوتی؟ جب آپ حدیث پڑھانے لگتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر رونق آ جاتی، آپ کے چہرے پر روشنی اور انوارات آ جاتے ہیں، اور جب آپ سبق ختم کرتے ہیں پھر وہ رونق ختم ہو جاتی ہے. جب تک آپ حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں آپ کے چہرے پر رونق ہوتی ہے، انوارات ہوتے ہیں. تو اس محدث نے جواب اپنی طرف سے دینے کی بجائے جب آپ نے حضور علیہ السلام کی حدیث سنا دی، نصر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمعها، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری ایک حدیث کو بھی سنے اور پھر جیسے سنا یاد کر لے اور اس کو آگے پہنچا دے. حضور نے دعا فرمائی اللہ اس کے چہرے کو چمکا دے، اس کے چہرے کو روشن کر دے، اس کے چہرے کو بانونق کر دے. تو گویا جواب دیا کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ حضور کی دعا کی برکت ہے. جب میں حدیث پڑھاتا ہوں تو میرا چہرہ چمکنے لگ جاتا ہے حضور کی دعا کی وجہ سے. یہ ایسا نورانی علم ہے جو مدرسوں میں دیا جاتا ہے. ان مدرسوں کی قدر کرو. یہ انوار و برکات والا علم سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں نہیں ہے، یہ دین کے مدرسوں میں ایسا علم دیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ اس کی وجہ سے. اور اہل علم فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے کوئی قید نہیں لگائی، مطلق ارشاد فرمایا. یہ نہیں فرمایا جو میری حدیث کو سنے، یاد کرے اور یاد کر کے آگے پہنچا دے، ایک میری بات سن لے اور حدیث سن لے تو اس کے لیے دعا دی کہ اس کا چہرہ چمکے. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس کا چہرہ دنیا میں چمکا دے، یہ نہیں فرمایا اللہ قبر میں چمکا دے، یہ نہیں فرمایا آخرت میں چمکا دے. کوئی قید نہیں لگائی. تو اس سے معلوم ہوا جب مطلق رکھا، معلوم ہوا کہ حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کا، حدیث کے سننے سنانے والوں کا چہرہ دنیا میں بھی چمکے گا، قبر میں بھی چمکے گا، آخرت میں بھی چمکے گا. اور یہ کسی زمانے کے ساتھ بھی خاص نہیں، کسی جگہ کے ساتھ بھی خاص نہیں، کسی جہان کے ساتھ بھی خاص نہیں. یہ زمان و مکان کے اعتبار سے مطلق ہے اور غیر مقید ہے. تو اتنا نورانی علم ہے. اس مجلس میں آپ آئے ہیں، یہ آپ کے لیے سعادت مفتی صاحب کا احسان ہے کہ وہ دارالحدیث میں یہ آخری سبق بھی پڑھا دیتے مگر آپ کو مجھے بلا کر اس سعادت میں شریک کر لیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عظیم الشان کتاب جس کی ہر حدیث سے پہلے وضو کیا، غسل کیا، استخارہ کیا، 2 رکعت نفل پڑھے. اور یہ کتاب کی کہاں لکھی ہے؟ مکہ المکرمہ میں حتیم میں خانہ کعبہ میں بیٹھے. سبحان اللہ. اس کے عنوانات اور تراجم قائم کیے ہیں ریاض الجنہ میں بیٹھے گویا مکہ اور مدینہ میں. اور 16 سال امام بخاری کو اس بخاری کتاب کے مرتب کرنے میں لگے اور پورے 16 سال امام بخاری نے روزہ رکھا. 16 سال تک روزہ رکھا. اور اس طرح یہ اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، علم بھی دیا تھا، عمل اور تقویٰ بھی دیا تھا. آخری عنوان کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ قائم کیا جس میں باطل گمراہ فرقوں اور گمراہ نظریات اور باطل نظریات کی قرآن و حدیث کے دلائل سے رد کیا ہے. کیوں؟ علماء کی ذمہ داری صرف حق بیان کرنا نہیں ہے بلکہ علماء کی ذمہ داری مسلمانوں کو حق بتانے کی بھی ہے اور باطل سے بچانے کی بھی. دونوں کام ان کے ہیں. امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. حق بیان بھی کرو اور باطل بھی بتاؤ. حضور نے صرف یہ نہیں کہا اللہ ایک ہے، حضور نے یہ بھی فرمایا یہ بت جھوٹے ہیں، یہ خدا نہیں ہے، یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. تو سچ کو بیان کرنا اور جھوٹ کے بارے میں بھی بتانا اور ہدایت اور گمراہی دونوں کے بارے میں بتا کر ہدایت پر لانا، گمراہی سے بچانا، یہ بھی علماء کا کام ہے. اور امام بخاری نے بھی اپنی پوری کتاب میں اہل سنت والجماعت کے عقائد کی ترجمانی کی ہے. امام بخاری سنی تھے، پکے
پکے سنی تھے، اہل سنت والجماعت کے تعلق تھا، اور جگہ جگہ باطل اور غلط اور گمراہ لوگوں کی نشاندہی تھی، اور کہا دیکھو یہ عقیدہ نہ رکھنا، یہ کام نہ کرنا، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، اللہ اور نبی کے فرمان کے خلاف ہے۔ اور جو عنوان قائم کرتے ہیں اس کے تحت جتنے باب لاتے ہیں ان تمام ابواب سے وہ بات ثابت کرتے ہیں، وہ اپنے دعوے کو ثابت کرتے ہیں۔ چنانچہ آخری عنوان جو بڑا قائم کیا وہ باطل اور غلط نظریات اور گمراہ فرقوں کی تردید کے لیے کیا، غلط نظریات کی تردید کی، تو یہ آخری باب بھی اسی سلسلے میں، کیونکہ ایک گروہ تھا معتزلہ جو عقل پرست تھے اور عقل کی بنیاد پر قرآن کا حدیث کا انکار کر دیتے تھے کہ جو بات عقل میں آئے گی مانیں گے، جو عقل میں نہیں آئے گی وہ نہیں مانیں گے۔ امام بخاری نے کہا ہم عقل کے بندے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم عقل کی بات کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم تو قرآن اور حضور کے فرمان کو مانیں گے۔ اس لیے کہ میں اور آپ عقل پر ایمان نہیں لائے، سچ کر کے مسلمانوں ہاتھ بلند کر کے کہو ہم عقل پر ایمان نہیں لائے، عقل پیدا کرنے والے اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ سارے ہاتھ بلند کر کے کہو ہمارا ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر۔ جزاک اللہ۔ ہمارا ایمان عقل پر نہیں ہے، ہم عقل پر ایمان نہیں لائے، ہم نے عقل کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا ہے، ہم نے یہ نہیں کہا اشہد ان العقل ہوا حقیقت یا ہوا اصل، یہ نہیں کہا۔ ہم عقل پر ایمان نہیں لائے، عقل کے دینے والے رب پر ایمان لائے ہیں، ہم وحی پر ایمان لائے ہیں، ہم غیب پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن کے شروع میں ہے الذین یؤمنون بالغیب، ہم غیب پر ایمان لائے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ پر ایمان، حضور کو دیکھا نہیں، حضور پر ایمان، جنت دوزخ کو دیکھا نہیں، جنت دوزخ پر ایمان، فرشتوں کو دیکھا نہیں، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پیغمبروں کو دیکھا نہیں، ان پر ایمان، حضور علیہ السلام کو دیکھا نہیں، ایمان، قرآن کو اترتے دیکھا نہیں، قرآن پر ایمان۔ ہم عقل پر ایمان نہیں لائے، اللہ کی وحی پر ایمان لائے ہیں۔ ہم اپنے دماغوں پر ایمان نہیں لائے، ہم تو اللہ کی شریعت پر ایمان لائے ہیں، ہم تو قرآن کو مانیں گے اور نبی کے فرمان کو مانیں گے۔ امام بخاری نے کہا عقل پرست نہ بنو، خدا پرست بنو۔ کیا بنو؟ خدا پرست۔ ہم خدا پرست ہیں یا عقل پرست ہیں؟ سارے کو ہم کیا ہیں؟ خدا پرست۔ وہ عقل کی بنیاد پر انکار کرتے ہیں کہ قیامت میں نیکیوں گناہوں کو کوئی نہیں تولا جائے گا، مراد انصاف ہے، اللہ انصاف کریں گے۔ امام بخاری کہتے ہیں یونی تم عقل کی بنیاد پر کہتے ہو تولنے والی وہ چیز ہوتی ہے جس کو وزن ہو، جس کا جسم ہو، جو جوہر ہو، جو چیز نظر نہیں وجود نہیں، اس کو کیسے تولیں گے؟ نماز کیسے تولیں گے؟ نماز کا الگ وجود نہیں، نماز تو نمازی کے ساتھ ہے۔ روزے کو کیسے تولیں گے؟ روزہ الگ نہیں۔ قرآن کی تلاوت کو کیسے تولیں گے؟ تلاوت تو قاری کے ساتھ ہے، تلاوت الگ نہیں ہے۔ سچ کو کیسے تولو گے؟ سچ الگ تو نہیں کسی پوڑی میں رکھا ہوا، ڈبے میں رکھا ہوا، کہاں کیسے تولو گے؟ جھوٹ کو کیسے تولو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے کہا ہم مانتے ہیں جب اللہ نے کہہ دیا والوزن یومئذ حق، تو تولا جائے گا، کیونکہ ہمارا ایمان قرآن پر ہے۔ قرآن کی بات عقل سے اوپر کی ہو سکتی ہے، عقل کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں قرآن کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں، بس یہ کہو عقل سمجھنے سے عاجز ہے، وہ عقل سمجھ نہیں سکتی، وہ خلاف عقل نہیں ہے، ما فوق العقل ہے، وہ عقل سے اوپر کی چیز ہے، کیونکہ وہی اوپر کی چیز ہے۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خدا پرست بنو۔ معتزلہ گمراہ فرقے کی تردید کی کہ قیامت کے اندر کوئی نیکیوں گناہوں کو تولا نہیں جائے گا، فرمایا نہیں تولا جائے گا، کیونکہ اللہ نے کہا ہم تولیں گے۔ اللہ نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اللہ نے فرمایا فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، اللہ نے فرما دیا
دیا والوزن یومئذ الحق، میرے نبی نے کہہ دیا کہ ثقیلتان فی المیزان، تو معلومہ تولا جائے گا. اور اللہ نے کہا ہم جب تولیں گے کسی پر کوئی ظلم نہیں کریں گے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں ہم کم تولیں، اس کے گناہ کم ہوں ہم زیادہ تول دیں. ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم ہر ایک کے ساتھ انصاف کریں گے. اور قیامت کے دن ہم ایسے ترازو رکھیں گے جو سراپا انصاف ہوں گے، جو مجسم انصاف ہوں گے. اتنا انصاف کے مبالغے کے طور پر کہا کہ وہ ترازو ہی انصاف بن گئے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کئی ترازو ہوں گے اس لیے جمع لایا گیا. میرا ترازو الگ، عام میں سے ہر ایک کا ترازو الگ، ہر بندے کا ترازو الگ ہوگا، یا ہر ایک عمل کا ترازو الگ ہوگا. نماز کے لیے الگ، روزے کے لیے الگ، زکوٰۃ کے لیے الگ، حج کے لیے الگ، تلاوت کا الگ، ذکر کا الگ، اور اسی طرح گناہوں میں جھوٹ کا الگ، غیبت کا الگ، شراب کا الگ، سودی کاروبار کا الگ، ہر گناہ کے لیے الگ الگ. اس لیے کئی ترازو ہوں گے. یا ترازو تو ایک ہوگا مگر اتنا عظیم الشان ہوگا کہ اس کے ایک پلڑے میں اگر ساتوں آسمانوں زمینوں کو اور آسمانوں زمینوں کے درمیان جو چیزیں رکھ دیا جائے تو تب بھی وہ تمام کی تمام یہ چیزیں ایک پلڑے میں آ جائیں گے. تو اس کی عظمت شان کو جمع لایا گیا. پھر جمع مجازی ہو جائے گی اور پہلی دونوں صورتوں میں جمع حقیقی ہو جائے گی. فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ کیوں تولیں گے؟ تولا تب جاتا ہے کہ تولنے سے پہلے پتہ نہیں. میں اور آپ دکان پر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں سیب تول دے، 1 کلو دے دے، کنو دے دے، فلاں چیز دے دے، وہ تول کر دیتا ہے. تولنے سے پہلے پتہ نہیں چلتا کہ یہ 1 کلو ہے یا 2 کلو ہے. اللہ اس لیے نہیں تولے گا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے گناہ زیادہ ہیں یا نیکیاں زیادہ ہیں. وہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو عالم ما کان وما یکون ہے، وہ تو عالم ما فی الصدور ہے، وہ تو دل کی باتیں بھی جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ میرا اور آپ کے گناہ کتنے ہیں، ہماری نیکیاں کتنی ہیں. اللہ اپنے جاننے کے لیے نہیں تولے گا، ہمیں دکھانے کے لیے تولے گا، ہمیں بتانے کے لیے تولے گا، اور انصاف کو اور اپنی حجت کو ثابت اور قائم کرنے کے لیے تولے گا، تاکہ کسی کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ میرے تو نیکیاں زیادہ تھیں آج پوری نہیں لائی گئی، میرے تو گناہوں کا پردہ بھاری نہ ہوتا، یہ گناہ میرے کم تھے. تو اللہ اس کو دکھانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے، کیونکہ انصاف وہ نہیں جو بند کمرے میں ہو، انصاف وہ ہے جو نظر آنا چاہیے. جو جج بند کمرے میں پیسے لے کر انصاف کرے یا سفارش سے انصاف کرے وہ جج نہیں ہے، وہ عدالت کی کرسی پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. انصاف وہ ہوتا ہے جو دنیا کو نظر آئے، دنیا مانے کہ یہ انصاف ہو رہا ہے، یہ عدل ہو رہا ہے. اور اللہ چونکہ عدل والے ہیں اس لیے اللہ اپنا عدل اور انصاف کو دکھانے کے لیے باقاعدہ تولیں گے، ترازو قائم کریں گے تاکہ ہم کوئی انکار نہ کر سکیں. قیامت میں بھی کئی اڑی اور ضد کرنے والے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ ایسا ہوگا جو کہے گا اللہ میں نے تو گناہ کیے ہی نہیں. اللہ کہے گا تو نے گناہ کیے ہیں. فرشتوں کو کہے گا اس کے گناہ پیش کرو جو تم نے گناہ لکھے ہوئے ہیں رجسٹر میں. کہے گا اللہ یہ فرشتے تو میرے دشمن ہیں، یہ تو میرے مخالف ہیں، اس لیے میں نہیں مانتا ان کی گواہی کو، انہوں نے تو میری مخالفت میں زیادہ لکھ دی ہے. ایسی بحث کرنے والے بھی ہوں گے. تو اللہ کہے گا اچھا پھر تیرے جسم کے اعضاء خود بول کر نہ بتائیں کہ تو نے ہاتھوں سے کیا گناہ کیا، پاؤں سے کیا گناہ کیا، اور تیرے اپنے کان بتائیں کہ کیا کیا تو نے گانے سنے، یہ تیری آنکھیں بتائیں تو نے کس کس کو دیکھا. زبان پر مہر لگ جائے گی، انسان کے ہاتھ، انسان کے کان، انسان کا ناک، انسان کی آنکھیں، پاؤں بول کر بتائیں گے اس نے یہ گناہ کیے ہیں، انکار نہیں کر سکے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں یہ سارا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے. سائنس نے جتنی ترقی کی شریعت ثابت ہو گئی. آج میں جو بول رہا ہوں آپ مجھے بتائیے ہوا میں تو یہ محفوظ ہو ہی رہا ہے. آج جب میں بول رہا ہوں یہ موبائل میں میری باتیں محفوظ ہو رہی ہیں، یہ میرا بولنا محفوظ کر رہے ہیں، یہ میرا بول بھی محفوظ ہو رہا ہے، میری حرکتیں بھی محفوظ ہو رہی ہیں. اور یہ مجھے سال کے بعد دکھائیں حنیف تو فلاں تاریخ کو سکھر آیا تھا، ادارت
الفرقان میں آیا تھا، مفتی عبد الباری صاحب کی دعوت پر آیا تھا، یہ اتنے لوگ جمع تھے، تو نے یہ بات کہی تھی اور تو اس طرح پر یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، بتاؤ میں انکار کر سکوں گا؟ آج اگر یہ سائنس اور یہ مشینیں میری شکل بھی، میری حرکتیں بھی، میرا بول بھی ریکارڈ کر رہی ہیں، تو جس اللہ نے انسان کو یہ عقل اور دماغ دیا ہے وہ مشینوں کے بغیر نہیں ریکارڈ کر سکتا؟ اس نے میرا سب کچھ ریکارڈ کیا ہوگا، اور تو اور جس زمین پر بیٹھے ہو یہ زمین بھی ریکارڈ کر رہی ہے، یہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی، یہ اس نے میرے اوپر بیٹھ کر بخاری کا سبق پڑھا تھا، اس نے حضور کی حدیث پڑھی تھی، یہ زمین میں ریکارڈ، تم ریکارڈ کرتے ہو موبائلوں میں، تم ریکارڈ کرتے ہو اپنے ریکارڈر میں، یہ زمین بھی ریکارڈ کر رہی ہے۔ قرآن کی سورت پڑھو، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ قیامت کے دن یہ زمین بول کر کہیں کہ اللہ اس بندے نے میرے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی، اس نے میرے اوپر سجدے میں سجدے کیے تھے، سجدے میں سر رکھ کر یہ رویا تھا، میرے اوپر بیٹھ کر حدیث پڑھی تھی، اس نے حدیث پڑھائی تھی، اس نے میرے جگہ پر بیٹھ کر شراب پی تھی، اس نے زنا کیا تھا، اس نے بدکاری کی تھی۔ یہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی، جسم کے اعضاء گواہی دے گی۔ جو اللہ گوشت کے اس ٹکڑے زبان کو بلوا سکتا ہے وہ میری اور آپ کی آنکھ کو بھی قوت گویائی دے گا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء۔ جو تمہیں بلواتا تھا آج اس نے زمین کو کہا تو بول، یہ بولے گی۔ تو اب کیا انکار ہو سکتا ہے جب ریکارڈ ہو رہا ہے گناہ کا نیکیوں کا، تو اس کا حساب کتاب کیسے نہیں ہوگا؟ تولنے کے لیے ضروری ہے ریکارڈ محفوظ ہو، اور ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے۔ جو کچھ میں کہتا ہوں، جو کچھ کرتا ہوں، سب ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے۔ جب تمہاری شادی ہوتی ہے نا تو شادی کے وقت میں تمہاری بعض لوگ ویڈیو بناتے ہیں اور بعد میں تمہیں دکھائیں گے دیکھو فلاں وقت تیری شادی ہوئی، تو نہیں جا، تم انکار نہیں کر سکے میرا یہ شادی نہیں تھی، فلاں فلاں موجود، تو یہ سارا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے۔ تو امام بخاری فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن تولا جائے گا، اور مجھے کہہ رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں، یہ سبق دے رہے ہیں، اور آخری سبق اتنا عظیم دے رہے ہیں۔ آخری سبق وہ دے رہے ہیں جو مکلف زندگی کا آخری عمل ہے، تکلیفی زندگی کا آخری عمل وزن اعمال۔ کیا امام بخاری کو اللہ نے دقتیں نظر دی؟ سبحان اللہ، حیرت ہوتی ہے جب انسان بخاری پڑھتا ہے، کیا اللہ نے امام بخاری کو علم عطا کیا۔ جو مکلف میں اور آپ شریعت کے پابند شریعت والے کی زندگی کا آخری عمل یہ ہونا ہے، آخرت میں جو آخری چیز ہونی ہے وہ یہ کہ میرے اور آپ کے دنیا کی تمام چیزوں کو تولا جائے۔ تو آخری سبق بولا، کتاب کو ختم کر دیا، آخرت یاد آ جائے، موت یاد آ جائے کہ اپنی موت کی فکر کرو، اپنی قبر کی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ جو کچھ کرتے ہو اس کا جواب بھی دینا ہوگا، جو کچھ کہتے ہو اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ اور فرمایا وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ تمہارے عمل بھی تولے جائیں گے اور تمہاری باتیں بھی تولی جائیں گی۔ یہ نہ سوچو تم بولے تو ہوا میں تحلیل ہو گیا، اس کا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے۔ بتانا پڑے گا کہ زبان سے گالی کیوں دی تھی، زبان سے غیبت کیوں کی تھی، چغلی کیوں کی تھی، زبان سے الزام اور تہمتیں کیوں لگائی تھی، زبان سے کفر کے کلمے کیوں کہے تھے، زبان سے گناہ کی دعوتیں کیوں دی تھی۔ اور یہ بھی تولا جائے گا، زبان سے تم نے قرآن پڑھا تھا، اللہ کا ذکر کیا تھا، درود پاک پڑھا تھا، تمہارا عمل بھی تولا جائے گا، قول بھی تولا جائے گا۔ اس لیے ایک تو آخرت کو یاد رکھو، حساب و کتاب کو یاد رکھو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد رکھو، اور اس بات کو بھی کہ تمہاری نیکیاں زیادہ ہوں، گناہ کم ہو جائیں، تمہارا شمار فمن ثقلت موازینہ میں ہو جائے، فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ میں ہو جائے، واما من خفت موازینہ میں نہ ہو۔
اللہ کرے ہم کس میں داخل ہوں، کس میں شامل ہوں؟ بولو فاما من ثقلت، جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری اور وزن ہے، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے اور ہم کہ آ جاؤ میرے دوستوں، یہ میرا نامہ اعمال پڑھو، میرا نامہ اعمال پڑھو۔ اللہ ہمیں ان میں شامل کرے جو یہ کہیں ہاں اقرؤوا کتابی، آ جاؤ میرا نامہ اعمال دیکھو۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان میں شامل کر دے جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ آمین کہتے ہو۔ نماز میں آمین ایسا کہا کرو، تقریر اور جلسے میں کوئی بات دعا کی آئے تو اس وقت آمین اونچی آواز سے کہو۔ اب اونچی آواز سے کہو آمین، بلند آواز سے کہو آمین۔ اللہ نے فاما من ثقلت موازینہ میں داخل کر، واما من خفت میں داخل کر، اور آخرت کی کامیابی بڑی کامیابی اللہ نے وہاں کامیابی۔ اور جیسے اللہ نے یہاں پردے رکھے ہوئے، میں یہاں بیٹھا تھا تو میں اللہ سے کہہ رہا اللہ تو نے حنیف کے گناہوں پر کتنے پردے ڈالے ہیں، میں تو اس جگہ کے قابل نہیں، اس کے لائق نہیں۔ علم و عمل اور تقویٰ میں کتنے مجھ سے بہتر لوگ موجود ہیں، جیسے یہاں پردہ ڈالا ہے، اے اللہ آخرت تک پردہ ڈالے رکھنا، حساب و کتاب میں بھی پردہ ڈالے رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ چومنے والے تو جنت میں جا رہے ہو اور ہمیں جہنم کی طرف لے جایا جائے، استاد کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہو اور شاگرد جنت کی طرف جا رہا ہے، پیر وہ تو جہنم کی طرف جا رہا ہو اور مرید جنت کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پردے رکھے ہیں، اللہ یہاں بھی پردے، قبر میں بھی پردے، آخرت میں بھی پردے رکھنا، اور جیسے اپنی رحمت کی چادر میں ہمیں چھپایا ہے اسی طرح اپنی مغفرت کی چادر میں لے کر معاف بھی کر ہمیں بخش بھی دے۔ تو آخری سبق دیا، شاید امام بخاری کو بھی کشف ہو گیا، صاحب کشف ہے، یہ مولوی اس وقت تک مولوی نہیں بنے گا جب تک کہ میری کتاب بخاری نہیں پڑھے۔ ان کو بھی اندازہ ہو گیا شیخ الحدیث نہیں بن سکتا، بھلے ساری زندگی ترمذی پڑھائے، ابو داؤد پڑھائے، مسلم شریف پڑھائے، مشکات پڑھائے، سنن ابو داؤد پڑھائے، ابن ماجہ پڑھائے، طحاوی پڑھائے، شیخ الحدیث اسی کو کہیں گے جو بخاری پڑھائے۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ سروں پر پگڑیاں اسی وقت آئیں گی جب بخاری پڑھیں گے، اور دستار بندی اسی کی ہوگی جو بخاری پڑھے گا۔ امام بخاری کو کشف ہو گیا، اس لیے امام بخاری نے پہلا سبق بھی بڑا عظیم، آخری سبق بھی دیا، مولویوں اور سند اور دستار لے کر جانے والوں، ایک تو اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا، اور پھر قیامت کے حساب و کتاب کو بھی سامنے رکھنا کہ تمہارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو، گناہوں کا پلڑا بھاری نہ ہو۔ وزن اعمال کی فکر کرنا، اور وزن کیسے آئے گا؟ اخلاص سے آئے گا۔ پہلا سبق پڑھا دیا انما الاعمال بالنیات، میری اور آپ کی نیکی میں وزن، نماز میں وزن، روزے میں وزن، زکات میں وزن، حج میں وزن، تلاوت میں وزن، ذکر میں وزن، ہسپتال بنانے میں وزن، لوگوں کی خدمت میں وزن، اور غریبوں، بیماروں، یتیموں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد، رشتہ داروں کی مدد، صدقہ خیرات میں ہمارا وزن کب آئے گا؟ وزن زیادہ سے نہیں آئے گا، بلکہ تھوڑا صدقہ ہو تب بھی وزنی ہو جائے، وہ تب ہوگا جب اللہ کی رضا زیادہ ہو، دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، تعریف کے لیے، حب جاہ کے لیے، شہرت کے لیے، اس کا کوئی وزن نہیں۔ آپ بھی کہتے ہیں یار میری بات میں بڑا وزن ہے، یہ کب کہتے ہیں؟ جب دلیل مضبوط ہو۔ تو نیکیوں میں وزن تب آئے گا جب اللہ کی رضا کا۔ سب سے پہلے انہی کے خلاف فیصلہ ہوگا جس نے قرآن پڑھا پڑھایا، تلاوت کی، قاری قرآن تھا مگر قرآن کی قرات کرتا تھا شہرت کے لیے، تعریف کے لیے، کوئی وزن نہیں۔ جہاد میں جاتا تھا مگر شہرت کے لیے، بہادر، مال غنیمت کے لیے، مجھے لوگ بہادر کہیں، تعریف ہو، اس کے جہاد میں کوئی وزن نہیں ہوگا، جہنم میں جائے گا۔ صدقہ خیرات مال دیتا تھا، سخاوت کی، شہرت، تعریف کرے، بڑا فیاض ہے، بڑا غریبوں پر خرچ کرتا ہے، اس کے سخاوت صدقے میں کوئی وزن نہیں ہوگا۔ آپ پڑھیں الٹے منہ، اوندے منہ جہنم میں، جس کو لے جانے کا ذکر حدیث میں آتا ہے تو اوندے منہ وہ جہنم میں جائے گا جس کی نیکیوں میں اخلاص نہیں ہوگا، ریاکاری، اس کو سیدھا بھی جہنم میں، الٹا کر کے جہنم میں دے گا۔
اور جہنم کے سب سے نچلے حصے میں اس کو گرایا جائے گا. ریاکاری اخلاص. اس لیے نماز میں وزن تب ہوگا جب کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہ پڑھے اللہ کے لیے، صدقہ خیرات کرے اللہ کے لیے، مولوی بنے اللہ کے لیے، مولوی بننے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، دنیا کمانے کے لیے نہیں، اپنی تعریف کے لیے نہیں، واہ واہ کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے. تب وزن ہوگا. تو آخری عمل وزن ہے، اور اس وزن کے لیے سب سے پہلی چیز نیت ہے، اخلاص. تو جو تمام چیزوں میں پہلی ہے وہ نیت. آپ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ پہلے ارادہ نہ ہو. یوں بھی آپ کا ارادہ نہ ہوتا یہاں آتے آپ کے دل میں ارادہ ہوا کہ آج جانا ہے ختم بخاری میں، یہ ارادہ لے کر. تو عمل سے پہلی چیز ارادہ ہے. جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے امام بخاری اس کو سب سے پہلے لائے، جو سب سے آخر میں ہوتی ہے اس کو سب سے آخر میں لائے. نیت یہ مبدأ المبادی ہے، اور وزن یہ غایت الغایات ہے، یہ سب سے آخری درجے کی چیز ہے. تو اپنی نیتوں کو بھاری کرو، وہ ہوگا اخلاص. بس اخلاص والے دو باتیں سنو. اخلاص وہی طاقت، جو کام اللہ کے لیے ہو اللہ بڑا وہ کام نہیں بڑا. وہ نیکی چھوٹی بھی ہو جب اللہ کے لیے ہوگی، جب اللہ بڑے ہیں تو نیکی بھی بڑی. اور اگر نیکی دیکھنے میں بہت بڑی ہو، اللہ کے لیے نہ ہو، لوگوں کے لیے ہو، لوگ چھوٹے، وہ نیکی بھی چھوٹی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ پیش ہوئے، کیا لائے آخرت کے لیے؟ اپنی تمام علم عبادتیں پیش. اس کا بدلہ دنیا میں لے لیں. کوئی چیز ہے تو لاؤ جو تمہیں جنت میں لے جائے. اب پریشان ہے. اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تمہاری ایک نیکی تمہیں یاد آئی. تم لکھ رہے تھے، کانے اور لکڑی کی قلم کی دبات میں ڈالی، سیاہی لے کر لکھنے لگے، ایک مکھی آ کر آگے بیٹھ گئی، سیاہی چوسنے لگی. تمہاری نظر پڑی یہ مکھی پیاسی ہے، تم نے ہاتھ روک لیا، یہ مکھی میری سیاہی چوس لے. کتنی سیاہی چوس لے گی، پیاس بجھا لے، میں دوبارہ اپنی یہ قلم کانے اور لکڑی والی دبات میں ڈال کر دوبارہ سیاہی لے کر لکھ لوں گا. تم نے اپنا ہاتھ روکا. ہم نے کہا امام غزالی مکھی پر ترس کھا رہا ہے، مکھی کی رعایت کر رہا ہے، جس نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی، اور کوئی لالچ اس کو نہیں، صرف ہماری مخلوق ہے، اس کی پیاس کا احساس کیا ہے. تو جب امام غزالی مکھی کا خیال کر رہا ہے، ہم رب ہو کر امام غزالی کی رعایت نہ کریں. ہم نے اسی وقت فیصلہ کیا ہم نے جنت میں داخل کرنا. فضائل اعمال میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث کی بڑی عظیم شخصیت. جب ان کی تقریر بخاری پڑھی جاتی ہے پتہ چلتا ہے کتنے بڑے محدث ہیں. کیا اللہ نے ہمارے اکابر کو علم اور عمل اور تقویٰ اور بصیرت عطا کی. ایسی ایسی تعبیرات بیان کرتے ہیں، حدیث کے مطلب بتاتے ہیں جو متقدمین کی کتابوں میں نہیں ملتے. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں یہ واقعہ لکھا ہے. ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کو پتہ چلا کہ فلاں ایک بستی میں، گاؤں میں، دیہات میں ایک آدمی ہے، اس کے گھر میں ایسی بکری ہے جو بکری دودھ بھی دیتی ہے، شہد بھی دیتی ہے. اس کے ایک تھن سے دودھ نکلتا ہے، ایک تھن سے شہد نکلتا ہے. یہ بزرگ چلے گئے اس گاؤں میں، جا کے دیکھو یہ بات غلط ہے، یہ صحیح. پہنچے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، گھر والا گھر میں نہیں تھا، بیوی اس کے اندر تھی. اس نے پردے میں پوچھا کون، انہوں نے اپنا نام بتایا. کیا کام، کیوں آئے؟ کہا فلاں جگہ سے آیا ہوں، سنا ہے تمہارے گھر میں بکری ہے جو دودھ بھی دیتی ہے شہد بھی دیتی ہے. وہ بکری اگر ہے تو میں اس کے بارے میں تحقیق کرنے آیا ہوں کہ یہ بات سچی ہے یا غلط ہے. میں تحقیق کرنے آیا ہوں، تصدیق کے لیے آیا. بیوی نے کہا ہاں ہے بکری، دودھ بھی دیتی ہے شہد بھی دیتی ہے، بات صحیح ہے. ان کا اچھا یہ تو مجھے یقین ہو گیا، اب ذرا میں دیکھنا بھی چاہتا ہوں، اگر وہ بکری مجھے دکھا دو. تو اس نے دروازے سے بکری باہر نکال دی، خود پردے میں کھڑی رہی اور بکری باہر کہا کر کے کہا یہ بکری ہے جو دودھ بھی دیتی ہے شہد بھی دیتی ہے.
اب یہ جناب اپنے ساتھ برتن بھی لے گئے کہ ایک طرف لے گئے، لے جا کر اس کے تھن کو ہاتھ لگایا، اس میں سے دودھ نکلا، انہوں نے دودھ بھر لیا اور دوسرے تھن کو ہاتھ لگایا، شہد نکلا، دوسرے برتن میں شہد ڈال دیا، اور یقین ہو گیا کہ سنی سنائی باتیں آنکھوں دیکھی، اب تو وہ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین ہو گیا، مشاہدہ ہو گیا کہ یہ دودھ بھی دیتی ہے، شہد بھی دیتی ہے۔ وہ بکری واپس کی اور واپس کر کے کہا بی بی یہ تو بتا یہ بکری تم نے کہاں سے خریدی ہے، کس بازار سے خریدی ہے، تاکہ اس شہر سے میں بھی ایسی بکری خرید لوں جو دودھ بھی دے شہد بھی دے۔ اس نے کہا یہ ہم نے کسی بازار سے نہیں خریدی، یہ کسی گاؤں سے نہیں خریدی بکری جو شہد بھی دیتی ہے دودھ بھی دیتی ہے، یہ تو ہمیں اللہ نے دی، اس کا خاص واقعہ ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا واقعہ ہے؟ کہا کہ ہمارے پاس ایک بکری تھی، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس کھانے کو روٹی سالن بھی نہیں ہوتا، ہم بہت غریب لوگ، ہم ایک بکری ہم نے پالی ہوئی تھی، اسی بکری کا شام کو دودھ نکالتے تھے، دن کو باہر چراتے تھے، شام کو جو دودھ ملتا تھوڑا سا میں پیتی، میرا خامد پیتا اور ہم اپنے بچوں کو پلاتے، اس کے علاوہ کبھی روٹی کھانا کسی نے بھیج دیا تو کھا لیا، ورنہ دودھ پر ہمارا گزارا ہوتا تھا کہ اس بکری کے ساتھ ہمارا گزارا تھا کہ قربانی کی عید آ گئی۔ جب قربانی والی عید آئی تو میرے خامد نے کہا کہ ہم اس بکری کو ذبح کریں تاکہ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب لے لیں۔ تو میں نے کہا ہمارے اوپر قربانی واجب نہیں ہے کیونکہ ہم مالدار نہیں غریب ہیں، اور ہمارے پاس صرف یہی بکری تو ہے اور تو کچھ ہے نہیں، اگر ہم نے اس کو بھی ذبح کر لیا تو ہماری زندگی کیسے گزرے گی؟ چلو ہم تو گزارا کر لیں گے، بھوک برداشت کر لیں گے، بچے کیسے برداشت کریں گے؟ تو اس لیے تو نہ ذبح کر، ہمیں اللہ جانتا ہے ہمارے پر واجب تو ہے نہیں، تو اس لیے تو قربانی نہ کر۔ میرے خامد نے میری بات مان لی اور باوجود اس کے اپنی خواہش کے اس نے قربانی نہیں کی، قربانی پر بکری ذبح کی۔ عید گزر گئی، چند دن کے بعد ایک مہمان ہمارے گھر آیا، بھوکا تھا۔ خامد نے کہا بھوکا مہمان آیا، گھر میں تو کچھ ہے نہیں، اب کیا کریں، مہمان کو کھانا کھلانا چاہیے۔ تو میں نے خود کہا یہ بکری ذبح کر، اس بکری کو ذبح کر دیں، اس کا گوشت پکا کر اس کو بھی کھلائیں گے، کچھ ہم بھی کھائیں گے، رکھ لیں گے، بچوں کو بھی کھلائیں گے، جب تک ہوگا، جب ختم ہو جائے گا اللہ مالک ہے، اللہ کہیں سے روزی دے دے۔ مہمان کی خاطر میں جس بکری کو ذبح کرنے کے لیے قربانی کی اجازت نہیں دے رہی تھی، میں نے کہا مہمان کے لیے بھی ذبح کرنا۔ کہتے اس نے ذبح کیا، میں نے کہا ذرا دور لے جا کر ذبح کرنا، بچے نہ دیکھیں، بچوں نے دیکھ لیا کہ لوگوں کو ہم تسلی نہیں دے سکیں گے، وہ روئیں گے۔ اس نے لے جا کر بکری ذبح کرنی شروع کی، وہ لے گیا باہر، میں گھر میں تھی، اتنے میں میں نے دیکھا گھر کی چھت پر، ہمارے مکان کی چھت پر ایک بکری کھڑی ہے۔ میں نے سوچا یہ وہی بکری ہے جو میرا خامد لے کر گیا تھا ذبح کرنے، اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بھاگ کر آ گئی ہے، وہ ذبح نہیں کر سکا۔ میں پیچھے دروازہ کھول کر گئی، میں نے خامد کو کہا وہ بکری تو گھر کی چھت پر ہے، تو ذبح کرنے گیا تھا، واپس آ وہ بکری کو پکڑ جا کے ذبح کر۔ اس نے کہا وہ تو میں نے ذبح کر دی ہے، میں نے کھال بھی اتار دی ہے، میں تو گوشت بنا رہا ہوں، یہ بکری اللہ نے دی ہے، یہ اور کوئی بکری ہے، یہ وہ بکری نہیں، جلدی جا کر اس بکری کو سنبھال لے۔ کہتے میں گھر آئی، وہ بکری نے نیچے چھلانگ ماری، وہ چھت سے صحن میں آ گئی، میں نے گلے میں رسی ڈالی، بکری کو باندھ لیا۔ اب جب ہم نے ارادہ کیا اس بکری کا دودھ نکالیں، ہم نے اس کا دودھ نکالا، ہماری بکری سے زیادہ دودھ دے رہی تھی، ہم نے دوسرے تھن کو ہاتھ لگایا تو شہد آنے لگے، تو کہا ایک تھن سے دودھ ملا، ایک تھن سے شہد ملا، اب پہلے سے زیادہ دودھ اور شہد کو ہم بیچتے بھی ہیں، اب غریب سے مالدار بھی ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمیں عطیہ کے طور پر دی ہے، یہ بازار میں نہیں ملتی، یہ اللہ نے ایسی بکری دی ہے جو دودھ بھی دیتی ہے شہد بھی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا تھا؟ مہمان کی مہمان نوازی اللہ کی رضا کے لیے کی، اخلاص سے کی، اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا۔ جو اللہ قادر ہے کہ بکری کے تھنوں میں دودھ پیدا کر دے، وہ رب قادر ہے کہ اس کے تھنوں میں شہد بھی پیدا کر دے۔ اس کے اندر دودھ بھی تو اللہ نے پیدا کیا، شہد بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو اخلاص میں اتنی طاقت ہے۔ آج جو مدرسہ کھڑا ہے، آج جو دین کھڑا ہے، یہ ہمارے اکابر اور علماء کے اخلاص کے ساتھ ہے۔
آج جو خانہ کعبہ آباد ہے بیت اللہ، یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اخلاص کی برکت ہے۔ جو دیوبند کا فیض پوری دنیا میں ہے، یہ اخلاص کی برکت ہے۔ مولانا الیاس کی دعوت و تبلیغ کا کام پوری دنیا میں ہے، یہ مولانا الیاس کے اخلاص کی برکت ہے۔ حضرت مدنی شیخ الہند کا اخلاص ہے، حضرت تھانوی کا اخلاص ہے، یہ ہمارے اکابر کا اخلاص ہے، جس کی برکت سے آج تک الحمدللہ ان کے فیوزات ہیں۔ اب سارے حدیث پڑھ لو، حدیث کی طالب علم بن جاؤ، سارے باادب ہو جاؤ اور متوجہ ہو جاؤ، اور تمام باادب ہو کر بیٹھو، حضور کی حدیث پڑھنے لگے، طالب علم بن جاؤ۔ 1400 سال سے جو سنہری ایک لسٹ بن رہی ہے، اس میں تمہارا نام بھی آ جائے۔ میرے ساتھ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دو کلام، کلمہ مراد کلام ہے، رحمان کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہے، اور ان کا پڑھنے والا بھی رحمان کو پسندیدہ ہے، اور جو ان کو پڑھے گا رحمان کی رحمت اس پر نازل ہوگی، رحمان کی رحمت کی تجلیاں اس پر آئیں گی، اور شان رحمت کا یہ مظاہرہ بھی ہوگا کہ معمولی نیکی پر اللہ بڑا اجر عطا فرما دیں گے۔ یہ زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، پڑھنے میں کوئی مشکل دشواری نہیں ہے، جاہل بھی پڑھ لے گا اور اسی طرح ان پڑھ بھی پڑھ لے گا اور عالم بھی پڑھ لے گا، بڑا بھی پڑھ لے گا، بچہ بھی پڑھ لے گا، کوئی مشکل نہیں، مگر ترازو میں بھاری ہوں گے۔ ثقیلتان فی المیزان سے امام بخاری نے استدلال کیا اور بتا دیا، یہ دیکھو زبان سے بولے بول ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، جب یہ تولے جائیں گے تو معلوم قول تولا جائے گا، قول کے تولنے پر بھی دلیل آ گئی، اور یہ بولنا بھی ایک عمل ہے تو گویا عمل بھی تولا جائے گا۔ تو ثقیلتان فی المیزان موضع ترجمہ ہے، اس سے استدلال کر رہے ہیں یہ ترازو میں بھاری۔ اب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اتنی نیکی اتنی بھاری کہ نیکیوں کا پردہ بھاری ہو جائے گا، اس کی کیا وجہ، اس کی کیا حکمت ہے، اور اس کا بوجھ کتنا ہے؟ محدث العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ جو نعمتیں عطا کرے گا، سب سے بڑی نعمت جو اللہ جنتیوں کو دے گا، اللہ مجھے بھی دے آپ کو بھی دے، سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ کے دیدار کی نعمت۔ اللہ ہمیں بھی اپنا دیدار کرا دے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ اور دیدار کے بعد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے بڑی نعمت اللہ کے دیدار کے بعد جنت میں جو جنتیوں کو ملے گی وہ یہ کہ دنیا میں جن چیزوں کی حقیقتیں پتہ نہیں تھی ان کی حقیقتیں کھل جائیں گی جنت میں۔ قرآن میں کیا وزن ہے، قرآن کیا ہے، نماز کیا ہے، الحمدللہ کیا ہے، سبحان اللہ کیا ہے، جو ترازو کو بھر دیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کیا طاقت ہے، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر میں کیا طاقت ہے، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کے انوارات، اس کے برکات، اس کی حقیقت دنیا میں نہیں پتہ چل سکتی، یہ جنت میں اللہ بتائے گا۔ قرآن کیا ہے یہ جنت میں بتائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا طاقت ہے یہ جنت میں پتہ چلتا ہے، اللہ اس کی حقیقتیں کھول دے گا۔ اس لیے فرمایا یہ ترازو میں بھاری، اللہ اس کی حقیقت کھولے گا، یہ کتنا وزنی ہوگا۔ سبحان اللہ یہ تسبیح ہے، کیا مانا؟ اللہ ہر عیب سے پاک، اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، وہ بے عیب ذات ہے، اور بے عیب ذات ایک ہی ہوتی ہے،
باقی تو ہر ایک میں عیب ہے، تو اس کی توحید کے ساتھ کتاب توحید سے مناسب۔ اب یہ تو کوئی اتنی بڑی تعریف نہیں کہ آپ کے تیرے اندر کوئی کمزوری نہیں، تیرے اندر کوئی عیب نہیں۔ فرمایا نہیں، آگے بڑی حمد ہی آ گیا۔ ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ اللہ میں عیب کوئی نہیں، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں واو حالیہ بھی ہے، اے متلبسا بحمدی، جس سانس میں میں یہ کہتا ہوں کہ میرے رب میں عیب کوئی نہیں، اسی سانس میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سارے کمالات میرے رب میں ہیں۔ تو تسبیح کا معنی عیب کوئی نہیں، حمد کا معنی سارے کمالات خوبیاں اس میں ہیں اور کمال پر تعریف ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ میں اقرار ہوا کہ اللہ میں عیب بھی کوئی نہیں، کمالات سارے ہیں، اور سبحان اللہ العظیم میں ہوا وہ بڑی عظمت والی ذات ہے، اس کا بڑا رعب ہے، اس کا بڑا ڈر ہے۔ جب سبحان اللہ و بحمدہ میں کہا عیب کوئی نہیں کمال سارے، تو جب رب میں کمال سارے ہیں تو جہاں کمال ہوتا ہے وہاں محبت ہوتی ہے۔ آپ کو عالم سے محبت اس لیے ہے کہ اس میں علم کا کمال ہے، آپ کو پیر سے محبت ہے، روحانیت کا کمال ہے، ڈاکٹر سے محبت ہے، اس کے پاس میڈیکل کا کمال ہے، اس کے اندر فلاں کمال ہے، تو کمال محبت پیدا کرتا ہے، اور سارے کمالات جب رب میں ہے تو اس کی وجہ سے اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ اور آگے آیا بڑی عظمت والی ذات ہے، اس سے رعب پیدا ہوا، اور جب محبت اور رعب دونوں آ جائیں تو پھر اس سے خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم میں اللہ کی محبت بھی آئی، اس سے اللہ کی عظمت بھی آئی، اور دونوں کو ملایا کہ دل میں محبت بھی ہو عظمت بھی ہو، تو پھر اس کا ڈر بھی آ جاتا ہے، پھر خشیت بھی آ جاتی ہے، پھر انسان اپنے محبوب کو ناراض نہیں کرتا، پھر جس سے ڈرتا ہو اس کو ناراض نہیں کرتا۔ تو گویا اس کلمے میں یہ بھی آ گیا کہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ کے ڈر کا تقاضا ہے اللہ کو ناراض نہ کرو، نیک اعمال کرو، گناہوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ خشیت عطا فرمائے، اور آپ کو بھی ان فضلاء کو مبارک جو 41 ہیں اور ماشاءاللہ بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاتا رہے، اور حافظوں کو مبارک اور ان کے خاندانوں کو مبارک، متعلقین کو مبارک۔ آپ ذرا سارے کھڑے ہو جاؤ، فضلاء منہ پلی طرف کرو، آپ سارا مجمع ان کو کہیں مبارک مبارک، ادھر منہ کر مبارک مبارک، ہاتھ ملا کر ان کو مبارک دو۔ ان کے سینوں میں قرآن و حدیث کے علوم آئے ہیں، تم کہو خیر مبارک خیر مبارک۔ بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ 41 ہے۔ اب قرآن کے حافظ کھڑے ہو جائیں، آپ بیٹھ جاؤ، قرآن کے حافظ کھڑے ہو جائیں۔ ان کے سینوں میں حضور کا کلام اور ان کے سینوں میں اللہ کا کلام، کھڑے ہو جاؤ حافظوں۔ اب سارے کہو ان کو مبارک مبارک۔ قرآن کے حافظ اور دین کے عالم کی محبت بھی تمہیں ان کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دے گی۔ المرء مع من احب، تو تم سارے کہو خیر مبارک، اللہ قبول فرمائے۔ طلبا جو دورہ حدیث والے ہیں ایک ایک کر کر آ جائیں اور حضرت سے سر پر ہاتھ رکھیں گے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ آپ حضرات دعا میں شرکت کر کے پھر جب تک دعا نہ ہو جائے مکمل نہیں ہوتی۔